یہ سوال ہمیں صدر صاحبہ لجنہ نے پاکستان کراچی سے بھجوایا تھا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا شب برات یا شب معراج کے روزوں کا ذکر کہیں ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو شب برات یا شب معراج یہ دو ایسی راتیں ہیں جس کے بارے میں غلط قسم کی روایات مشہور ہو چکی ہیں، اور بعض بہت ہی کمزور اور ضعیف روایات کی بنیاد پہ یہ عقائد بن چکے ہیں، اور جس کے اوپر امت محمدیہ عمل بھی کرتی ہے۔ بعض امت کا ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ صرف ایک ہی رات ایسی ہے جس کی فضیلت ہے، اور وہ رات قرآن کریم نے بڑا واضح بیان کر دیا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں۔ صرف اور صرف اس رات کی اہمیت کا ذکر ہمیں قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی رات کا ذکر نہیں ملتا۔ اور یہ وہ رات ہے جو رمضان میں آتی ہے، آخری 10 دنوں میں آتی ہے، اس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے علاوہ بعض کمزور روایات میں مثلا جو شب برات کے حوالے سے ہے، یہ شب برات کہتے ہیں کہ نصف شعبان یعنی کہ 15 شعبان کی جو رات ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات کی عبادت کا ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، اور ساتھ آتا ہے کہ جو اس رات، ایک کمزور روایت ہے کہ اس رات اگلے دن جو روزہ رکھے گا اس نے گویا کہ 60 سالوں کے روزے رکھ لیے، گزشتہ بھی اور آئندہ بھی۔ اب اس روایت کو ہی صرف دیکھ لیں، اگر اس کو ہم درست مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو کوئی نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے 60 سال کے روزے ایڈوانس رکھ لیے ہیں اور پچھلے بھی رکھ لیے ہیں۔ بس وہ ایک رات کی عبادت کرے، ایک رات کے اگلے دن کا روزہ رکھے تو بس اس کے سارے گناہ بخشے گئے۔ تو انسان کی طبیعت ہے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے انسان کے کسی طریقے سے مجھے موقع مل جائے کہ بس میں تھوڑی سی عبادت کروں اور اس کے بعد مجھے چھٹی مل جائے، تو آسان راستہ ڈھونڈنے کا، جنتر منتر کر کے ایک دفعہ کوئی کام جو ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد کھلی چھٹی ہو، آزادی ہو کہ اب پھرو گھومو موج کرو، بالکل اب جو ہے ضرورت نہیں۔ تو حلوے کھلا دو، سبیلیں لگا دو اور لوگوں کی خدمت کر دو، تو سمجھو سارا ٹائم سارا سال جو گناہ کرنے کرو، بس یہ ایک رات کی عبادت کرو اور اس کے بعد تم بخشے گئے۔ تو ایسی کسی قسم کی کوئی روایات کا ذکر ہرگز نہیں ملتا، ضعیف روایات ہیں، کمزور روایات ہیں، بعد میں آئی ہیں۔ اس لیے ہم اس کے بارے میں خلفاء کے ارشادات چند ایک ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ مثلا حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو نصف شعبان کا جو دن ہے اس میں حلوہ سوئیاں کھائی جاتی ہیں، آتش بازی چلائی جاتی ہے، تو اس کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ تو حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب باتیں لغو ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں۔ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے اوپر بڑا ادراک رکھتے تھے، اور خاص طور پہ وہ احمدی ہونے سے پہلے اہل حدیث تھے اور احادیث کا خاص علم رکھتے تھے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ شبرات کی عید، 11ویں، 12 وفات، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں ایک بات ذکر کر دوں۔ حضور کو کسی نے کہا شب برات لوگ بڑے زور شور سے مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دنوں میں رزق تقسیم ہو رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کے اوپر حضرت صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے، رزق تو روزانہ تقسیم ہو رہا ہے، تو یہ کہنا کہ صرف اس دن جو ہے نا وہ رزق تقسیم ہوتا ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں، اور اس کے اسلام میں کسی قسم کا کوئی بیس نہیں ملتی۔ اور یہ صرف جماعت احمدیہ کا عقیدہ نہیں ہے، علامہ عینی اپنی جو شرح بخاری ہے اس میں یہ سب لکھ چکے ہوئے ہیں، علماء اس بات کو کنڈیم کر چکے ہوئے ہیں کہ غلط روایات جو اسلام میں آ چکی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اسی طرح جو اس کا ذکر ہے شب قدر کا، یہ بھی میں تھوڑا سا عرض کر دوں کیونکہ یہ بھی دوسری ایک رات ہے جس کو منایا جاتا ہے، اور یہ شب قدر اس یا شب معراج بھی کہتے ہیں جس کو، کہ اس یاد میں منائی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا۔ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آپ کو کس رات میں معراج ہوا تھا۔ روایات موجود ہیں، لیکن روایات میں آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ وہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت موجود ہے جس میں آتا ہے کہ 27 رجب یعنی کہ شعبان سے پچھلا مہینہ رجب، تو 27 رجب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی تھی۔ یہ روایت موجود ہے ایک، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی روایت موجود ہے کہ 12 ربیع الاول میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. تو ان روایات میں بھی اختلاف ہے. دوسرا یہ کہ 5 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا, اس کے بعد 18 سال آپ زندہ رہے. پوری زندگی میں آپ نے ایک دن بھی اس معراج کی رات کو منانے کی تحریک نہیں کی. ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ صحابہ منائیں یا روزے رکھیں یا اس دن کی عبادت خاص طور پہ کریں. آپ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی کہ کانا عملہ دیمتن, کہ آپ کا عمل دوام کی حیثیت رکھتا تھا. یہ نہیں کہ ایک دن عبادت کی اور باقی دنوں میں چھٹی, بلکہ آپ سوموار اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے, ایام 20 کے نفلی روزے رکھا کرتے تھے, اور ہر مہینے میں یہ جو 3 روزے ہیں یہ رکھا کرتے تھے. پھر اور جب موقع ملتا آپ روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے. ایک جگہ پہ آتا ہے سارا مہینہ ہی بعض اوقات وصال کے روزے رکھ لیا کرتے تھے بعض اوقات اسلم. تو آپ کا عمل دوام کی حیثیت رکھتا تھا. یہ نہیں کہ ایک آدھے دن عبادت کی اور اس کے بعد بس چھٹی ہو گئی. تو ہماری جماعت کو بھی اور مسلمانوں کو اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے, اس کی طرف توجہ دینی چاہیے جو اسلم کا عمل تھا, کہ مستقل روزوں کی بھی عادت ڈالیں, عبادت کی بھی عادت ڈالیں, تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان. اس میں یہ جو ایک میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا تھا کہ احادیث میں بعض احادیث ایسی ہیں, اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہیں, حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں, کہ جس میں ایک خاص لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی. مثلا ایک جگہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو صحابی نے پوچھا کہ حضور میں لوگوں کو بتا دوں؟ تو حضور نے کہا نہ. پھر وہ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے. حالانکہ اس کے اندر اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص توحید کا دلی طور پہ اقرار کر لیتا ہے, جس کے دل میں سرایت کر جاتی ہے توحید, وہ کوئی اور کام دوسرا کر ہی نہیں سکتا. نہ وہ برائیوں میں پڑے گا, نہ وہ جھوٹ بولے گا, نہ شرک کرے گا, نہ وہ اللہ کی عبادت, اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے گا. تو صرف وہ لوگ, مثلا حضرت معاذ بن جبل بڑے پائے کے تھے, انہیں یہ کہا, اور جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر عوام الناس وہ اس بات کو سمجھیں گے نہیں. تو یہی باتیں ہیں اگر حضور نے کسی موقع پر کوئی, جس طرح بعض غیر یا ضعیف روایات میں آتا ہے, اگر حضور نے کوئی توجہ دلائی بھی ہے تو وہ اس لیے کہ باقی سارے کام جو فرائض ہیں اور نوافل ہیں جن کو آن وسلم نے خود جن پر عمل کیا, وہ کرنے کے بعد اگر تم ان کو بھی کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے, اس کا بھی تمہیں اجر مل جائے گا. لیکن صرف جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہ جنتر منتر کر لیا, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں اور وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کے, تو یہ اسلام میں یا کسی مذہب میں یا خدا کی رضا کی خاطر ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اسلام میں تو صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے عمل کا آغاز ہوتا ہے, اور رات غروب ہونے تک مطلب عشاء کی نماز, اور دن بھر میں پھر تلاوت اور اشراق اور چاشت اور نوافل, اور پھر روزے, تلاوت, ساری چیز یہ بتاتی ہے کہ مسلسل عمل کا یہ نام ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جاہدوا فینا لنہدینہم, بالکل ہاں, کہ مجاہدہ چاہیے. پھر یہ کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب فارغ ہو دوبارہ کھڑے ہو جو, پھر کمرے ہمت کس لو. یہ چاہتے جو عام لوگ پر جو لوگ یہ چیزیں مناتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ فارغ ہو کے ایک دن جو ہے نا, جیسے کہ پنجابی ویلے ہو کے اس پہ ٹائم لگائیں, باقی وقت اپنا جو ہے وہ دنیا داری میں گزاریں اور اس طرف نہ دیکھیں. وہ اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے نا, کہ اس کو بس کمانڈ دیں, آرڈر کریں کہ ہمیں یہ تقریر تیار کر دو, ہمیں یہ کر دو, وہ ہر چیز وہ خود کر دے. آرٹیفیشل وہ ریڈی میڈ چیزیں جو ہیں, وہ چاہتے ہیں دین بھی اسی شکل میں کسی طرح. دین میں تو مجاہدہ ہے, ہر جگہ پہ مجاہدہ ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا.